حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھ گئے. اماں جی نے بھوک ہڑتال کر دی. اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے, میں نے بالآخر منوا لینا. تھوڑی سی آبادی تھی, ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتہ چل جاتا تھا. اب کونوں میں گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگیں کہ وہ سعد کی ماں ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہے, بڑا مسئلہ ہے. اب پریشر بڑھنے لگا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ, وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال, ہر چوک میں تیری بات ہوتی ہے. کہتے ہیں میں گھر جاتا تو گھر والے, بہن, بھائی, بچے, باپ سارے کہتے ہیں یار تیری ماں مر جائے گی. اب بہت بڑا ایشو ہے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دی, لیکن آپ ذرا بات کو سمجھے نا کہ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے, ایک انسان کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ بدنامی الگ ہے, بحث الگ ہے, سیانہ بندہ, مالدار, وزادار, قبیلے والا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں نے 3 دن تک روٹی نہیں کھائی, پانی نہیں پیا, بے ہوش ہو گئی. اب جب بے ہوش ہوئی تو شور پڑا, سارا محلہ جمع ہو گیا. اب سارے لوگ کھڑے اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے. اماں کے اوپر لوگوں نے پانی شانی ڈالا, ہوش آئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آئے, کہنے لگے اماں ایک بات کرنی ہے. اماں بھی بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگا ہے میرا. لوگ بھی کھڑے ہو گئے, مسکراہٹ بھی ہونے لگی کہ لو نہ کوئی بات ہونے لگی. یا ماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانوں گی. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں سن میری بات, 3 دن ہو گئے, مکے کا کوئی کونا کھدرا ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئی ہیں, اور قبیلے کا, علاقے کا کوئی شخص نہیں. لوگوں نے بڑی باتیں کی, اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر تک جاتے ہیں. یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے؟ یہ بھی لوگوں نے کہا میں نے ہر شے سنی, برداشت کی, اماں اب تو میری بات کان کھول کے سن لے. ماں کہنے لگی وہ کیا؟ تو حضرت سعد کہنے لگے پیدا مجھے تو نے کیا ہے, 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہا ہوں, روٹی تیرے ہاتھ سے کھائی ہے, تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا. ماں سن تیری کتنی جانیں؟ اماں کہنے لگی 1. تو حضرت سعد فرمانے لگے تیری 1000 جان بھی ہو نا تو ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. ختم ہو گئی بات. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ کیا بات ہوئی؟ اماں تیری 1000 جان بھی ہو, روٹی کھانی ہے تو کھا, نہیں کھانی تو نہ کھا. یہ لفظ کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رو پڑے, آنسو آ گئے. لفظ کہہ کے باہر نکلے, مجمع چھٹ گیا. جس نے جو مطلب لینا تھا لیا, جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا. حضرت سعد چلے گئے. شام کو گھر آئے تو اماں روٹی کھا رہی تھی. تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ محلے کی بیویاں کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی, کہنے لگی پتر میرا ہے, میں نے پیدا کیا ہے, میرے پتر نے کبھی ضد نہیں کی, اس کے دل میں کچھ ہے اتر گئی ہے, کوئی ہے, کوئی کچا پکا جذبہ ہوتا تو میں تو 2 آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا, پر کسی رستے کا مسافر بن گیا ہے, اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں, جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوٹ سکتا. آپ سمجھیں اتنا تگڑا ایمان جن لوگوں کا, ان کے بارے میں لوگ ڈسکس کریں گے. ان کو نا قرآن پاک نے بطور نمونہ بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا. یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے پہلے سے بارے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جائے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے ہیں. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, تو وہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں. یہ تو بیوقوف ہے, ہر شے نبی پاک پہ قربان کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء, خبردار ہو جاؤ میرے نبی پاک کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والو تم بیوقوف ہو. اللہ کہتا ہے تم پاگل ہو, بیوقوف ہو. اللہ انہیں پاگل کہتا ہے, اللہ پاگل کہتا ہے انہیں جو نبی پاک کے صحابہ کو پاگل کہتا ہے, اللہ انہیں پاگل کہتا ہے. یہ معیار ایمان ہے. قرآن نے کہا ایمان اس طرح کا جس طرح کا نبی پاک کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے ہیں, اس طرح ایمان لاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں, لیکن یہ میرے محبوب کی نبوت کی اعلیٰ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حکمت, تدبر, دانائی, ہم دانا نہیں ہوتے, شعور نہیں رکھتے, فہم و فراست کا. وہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ تھا, اس نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک معبر کو بلایا, تعبیر کرانے والے کو, اس سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے
کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے۔ اب وہ بادشاہ اتنا ناراض ہوا، اس نے وہ تعبیر کرنے والا بھی قتل کروا دیا۔ اس نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں نہ بھائی ہو، نہ بہن ہو، نہ بچے ہو، نہ بیوی ہو، نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، مروا دیا۔ ایک اور آدمی تعبیر کرنے والا تھا پر وہ دانا بھی تھا، اس کو بلایا اور بلا کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر بتائیں۔ تو وہ کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے اسے انعام دیا، کہا تو جیتا رہ، کیا تو نے بات کی ہے۔ اب میری بات کو سمجھیے گا، تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے، اس نے اسے بھی مروا دیا۔ بات اس نے بھی وہی کی ہے، لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں، کوئی لہجہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں، کوئی دانائی نہیں۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے، لیکن اس میں دانائی ہے نا، حکمت ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے بڑی محبت فرمائی۔ بالکل شروع میں اسلام آپ نے قبول کر لیا تھا۔ واقعہ یوں ہوا، امام بہقی نے لکھا ہے کہ آپ بصرہ تشریف لے گئے تھے، وہاں ایک عیسائی پادری تھا، راہب تھا۔ چونکہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو پڑھا ہوا تھا، تو وہ عیسائی بصرہ میں لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہاں کوئی حرم کا شخص ملے تو اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے ہوئے تھے، لوگ آپ کو پکڑ کے اس عیسائی راہب کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ مکے میں کوئی نیا واقعہ ہوا ہے، کسی احمد نامی شخص کا ظہور ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ تو اس نے کہا کہ وہاں احمد نامی ایک شخص کا ظہور ہوگا جو اللہ کے پیارے رسول ہوں گے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں وہ بات میرے دل میں نقش کر گئی۔ میں وہاں سے مکہ شریف آیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی انوکھی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے اور جناب ابو بکر صدیق نے ان کی اتباع بھی قبول کر لی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری اچھی شناسائی تھی، میں ان کے پاس گیا، پھر انہوں نے اس والہانہ انداز میں حضور کا ذکر کیا کہ میں نبی کریم کا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 8 افراد میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 5 صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 لوگوں میں سے ہیں جن کی شورا حضرت عمر فاروق نے بنائی تھی اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن سے نبی پاک علیہ السلام اپنے وصال ظاہری تک ہمیشہ راضی ہی رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں میرے 2 پڑوسی ہیں، 2 بندے جنت میں میرے ہمسائے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے؟ فرمایا ایک حضرت زبیر بن عوام اور دوسرے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں میرے پڑوسی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ چونکہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنی بڑی فضیلت کے آدمی ہیں، تو تھوڑا سا ان کی سیرت کے بعض نقوش پر بھی ہمیں آج غور کرنی ہے۔
حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بہت زیادہ عاجزی تھی۔ اگر کوئی شخص صاحب فضیلت ہوتا ہے نا تو اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی عالم ہے، لوگ اسے عالم جانتے ہیں تو اسے بھی تو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرے پاس علم ہے۔ اگر کوئی آدمی صاحب منصب ہے تو اسے بھی تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اللہ نے مجھے یہ عہدہ عطا کیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو جانتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا عہدہ عطا کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی طبیعت کے اندر عاجزی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک جگہ پہ لوگوں کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد فرمانے لگے میں تو نماز پڑھانے سے پہلے تم سے اجازت لینا بھول ہی گیا تھا کہ تمہیں نماز پڑھاؤں کہ نہ پڑھاؤں۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور ہماری تو یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ نے ہماری امامت فرمائی ہے، اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر کوئی شخص لوگوں کی امامت کرائے، نماز پڑھائے، لیکن لوگ اس سے راضی نہ ہوں کہ یہ ہمارا امام بنے، تو فرمایا اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ زبردستی تم پر مسلط ہوں، میں چاہتا یہ تھا کہ پہلے تم سے پوچھ لوں پھر تمہارا امام بنوں۔ یہ مزاج کی عاجزی، اور طلباء کو، علماء کو، آئمہ کو یہ سبق دینے کے لیے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ منصب عطا کرے تو وہ منصب پھر بھی تمہارے اندر عاجزی ہی پیدا کرے، انکساری ہی تمہارے مزاج کا حصہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال بھی عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا شوق اور جذبہ بھی اللہ نے انہیں دیا تھا۔ ایک شخص پر 30,000 دینار کا قرضہ تھا، سارا ہی انہوں نے اپنے ذمے لے لیا، فرمایا تو بے فکر ہو جا، میں تیرا سارا قرضہ ہی ادا کر دوں گا۔ یتیموں، بیواؤں، مساکین سب کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آتے، لوگوں کے مسائل حل کرتے۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مومنوں کی ماں ہیں تو ماں سے عقیدت ہوتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عقیدت تھی، ہر سال 10,000 دینار سیدہ عائشہ کی خدمت میں بطور نذرانہ کے پیش کرتے تھے، بطور نذرانہ کے، اپنے دل کی تسکین کے لیے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور خدمت خلق اور دینے کا جذبہ اس طرح کا تھا کہ ان کی زوجہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن میں انہوں نے 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن اپنی ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہیں نماز میں مسجد جانے میں اس لیے دیر ہو گئی کہ ان کا کرتا پھٹا ہوا تھا اور میں کرتا سی رہی تھی، تو کرتا سیتے سیتے دیر ہو گئی تو ان کی جماعت رہ گئی، یعنی اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیا لیکن اپنے اوپر انہوں نے خرچ نہیں کیا۔ یہ سٹیٹس بندے کا اس وقت بنتا ہے جب دیکھیں نا، بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ میں پیسے جمع کر لوں، پیسے جمع کر لوں، تو وہ بھی جمع کرتے تھے، اللہ کے بندے بھی جمع کرتے تھے، پر دنیا کے بینکوں میں نہیں، آخرت کے خزانے میں۔ تو وہ آخرت کے خزانے میں جمع کرنے کا یہ انداز تھا کہ ان کی زوجہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے انہیں بڑا پریشان دیکھا، بڑے پریشان تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں؟ تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اصل میں آج میرے پاس بہت سارے پیسے جمع ہو گئے، تو میں پریشان ہوں کہ اتنی دولت کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ کتنی بلڈنگوں پہ راضی ہیں مسلمان، سرمایہ آتا کسے برا لگتا ہے، کس طرح لوگ پیسہ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، کس طرح لوگ اپنی بے نامی جائیدادیں بناتے ہیں، کیا ترتیب لوگ اختیار کرتے ہیں مال کو کسی طریقے سے سنبھال کے رکھا جائے، خرچ نہ ہو۔ لیکن فرمانے لگے میرے پاس پیسے جمع ہو گئے، پریشان ہوں کہیں رات ہی نہ گزر جائے اسی طرح کے پیسے بڑے رہیں۔ تو آپ کے لیے فرمانے لگی کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ مجھے پتہ ہے حضور کے صحابی ہیں، آپ کا دل اتنا اجلا اور اتنا صاف ہے کہ یہ دولت آپ کے دل میں وقت گزار سکتی نہیں، جہاں اللہ رسول کے ڈیرے ہوں وہاں دولت کیسے وقت گزارے گی۔ تو آپ اس طرح کریں، اس کو خرچ کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، بوجھ اتر جائے گا۔ فوراً ہی لونڈی کو بلایا اور خرچ کرنا شروع کیا، تو کتنے خرچ کیے؟ ایک دن کے اندر انہوں نے 4,00,000 دینار لوگوں پر خرچ کر دیے۔
پیسے کو سنبھال کے نہیں رکھا، جمع کر کے نہیں رکھا، اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں خرچ کیا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ اخلاقیات کے حوالے سے ایک بڑا عمدہ مقام رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور 50 دن تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے حضور ناراض تھے تو پھر مجھے لگتا تھا کہ سارا مدینہ ہی ناراض ہے، زمین و آسمان ناراض ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ ہر شخص ناراض تھا اور میں بڑا پریشان تھا، پھر کئی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی، اور جب اس کا اعلان ہوا نا تو فرماتے ہیں سب سے پہلے جس بندے نے اٹھ کے مبارک دی اور بڑی گرم جوشی سے مجھے ملے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ گویا انہیں اس بات کا شوق ہوا کہ دیکھو اللہ نے ہمارے اس بھائی کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس پر فضل ہو گیا ہے۔ یعنی اگر کسی کو قرب الہی ملے اور خدا کی رحمت کسی پر برسے تو آگے بڑھ کر اس بندے کو مبارکباد دینا یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ باہر تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، بڑے با مروت ہوتے ہیں، لوگوں کی بڑی گڈ بک میں ہوتے ہیں، سوسائٹی انہیں بڑا اچھا کہتی، گھر کے اندر ان کی حالت خراب ہوتی ہے۔ گھر والے شکوہ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہم سے بھی کبھی اچھے موڈ میں بات کرے، یہ گھر بھی آئے تو کبھی ہنستا ہوا آئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن معاشرت ان کے گھر کے اندر اتنی اعلیٰ تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ ان کے بچے، ان کی اہلیہ، ان کے بہن بھائی، ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار ان سے ٹوٹ کر پیار کرتے۔ ام ابان ان کی شادی ہونی تھی، بڑے بڑے معزز لوگوں نے اس خاتون کو پیغام بھیجا، بڑے اعزاز والی خاتون تھی، لیکن وہ کہنے لگی مجھے تو نکاح حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ہی کرنا ہے۔ بھئی ان سے آپ کو کیوں نکاح کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں ان کے اخلاق کے عالیہ سے واقف ہوں اور صاف حمیدہ کو جانتی ہوں، وہ نہ گھر میں آتے ہیں تو پھر بھی ہنستے ہوئے آتے ہیں، اور میں نے سنا ہے جاتے ہیں تو پھر بھی ہنستے ہوئے جاتے ہیں، اور ان سے مانگنا نہیں پڑتا، خود ہی دے دیتے ہیں، اور کبھی مانگ لو تو دینے میں دیر ہی نہیں کرتے۔ اور فرمانے لگی اگر کوئی کام کر دو تو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کوئی غلطی ہو جائے تو محبوب کے صحابی کی شان یہ ہے کہ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان اوصاف کا شوہر اگر کسی کو ملے تو پھر اس خاتون کو نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات ہیں، تمام غزوات میں شریک ہوئے سوائے غزوہ بدر کے۔ اس میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہم پہ بھیجا تھا جس کی بنیاد پر وہ جو نہ جا سکے غزوہ بدر میں، عملی طور پر شریک نہ ہو سکے، لیکن جو غزوہ احد ہے اس کے بارے میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے غزوہ احد کا سارا دن ہی حضرت طلحہ کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ڈبل زرہ پہن لی تھی، 2 زرہیں حضور نے پہن لی تھی، تو ایک پہاڑ پر حضور چڑھنے لگے تو کچھ مشقت محسوس ہوئی، قربان جائیں، حضرت طلحہ نے جلدی سے گردن جھکائی، یا رسول اللہ یہاں رکھیں آپ قدم اور آپ چڑھیں۔ محبوب نے قدم رکھا اور رکھتے ہی فرمایا لو طلحہ تم نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے، تم نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ اس دن چونکہ افواہ اڑا دی تھی احد کے دن کفار مکہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو لوگ بکھر گئے تھے، تو جو 12 لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ جو تیر بھی حضور کی طرف آتا تھا نا وہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے تھے، ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا سارا۔ ان کے وجود پر احد کے دن حضور کو بچاتے ہوئے 70 زخم لگے، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے 70 زخم لگے۔ سجنا جان امانت تیری تو جدو مانگ سے میں پیش کرے ساں، 70 زخم لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھو۔ کہتے ہیں جب ہم حضور کی خدمت کر کے ان کے پاس گئے تو وہ بے ہوش تھے،
زخموں کی شدت کے سبب بے ہوش تھے، میں نے ان کے منہ پہ پانی چھڑکا۔ فرماتے ہیں ان کی آنکھ کھلی تو پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی کریم کا کیا حال ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، حضور کے بارے میں بتاؤ۔ کہتے ہیں ہم نے کہا الحمدللہ حضور ٹھیک ہیں، اللہ کے فضل اور احسان میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر محبوب ٹھیک ہے نا تو پھر کوئی مصیبت بھی مصیبت نہیں ہے، پھر ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانوں والی زندگی عطا فرمائی، عزتوں والا مقام عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن کمال دیکھیے کہ صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے، یہ کمال دیکھیے، کون کہتا ہے ولی مر گئے، قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، تے وارث شاہ کدو مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں دفن کیا گیا نا وہ زمین نشیبی تھی، نچلی تھی، تو اکثر وہاں پانی آ جاتا تھا۔ تو آپ نے وصال کے بعد تقریباً 30 سال کے بعد ایک شخص کو بار بار خواب میں آ کے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو، وصال کے بعد۔ بلے شاہ ایسا نہیں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی اور، نکالو۔ اس شخص نے پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سنایا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک صحابی کا مکان 10,000 دینار کا خرید کے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو وہاں سے نکال کے وہاں دفن کیا۔ کہتے ہیں کہ 30 سال کے بعد ان کی مقدس لاش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا، لیکن جسم اسی طرح ہی تر و تازہ تھا۔ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے نا تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ۔ اسی طرح جسم تر و تازہ تھا، 30 سال کے بعد انہیں دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لوگوں نے سمجھا اسلام میں خشک مذہب ہے۔ پڑھیے قرآن پاک کا 15واں سپارہ آخر سے 16واں شروع سے۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے، ایک دیوار گر رہی تھی، اللہ کے رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا۔ حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی، اور جس بستی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا، کھانا بھی نہیں پوچھا، لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی، محنت کی، کوشش کی، پسینہ بھی آیا، تھکاوٹ بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے خضر سمجھ نہیں آئی، یہ تو اتنے خشک لوگ ہیں، پانی تک نہیں پلایا، اور آپ نے اتنی محنت کر کے دیوار سیدھی کی، تو پڑھ لینا آپ قرآن پاک۔ حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل میں نا ان کے لیے نہیں کیا، یہ کسی نیک کی نسبت ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، خزانہ یتیم بچوں کا ہے، اور یہ قرآن مجید نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور فرمایا یہ اس لیے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، پردادا نہیں تھا، بلکہ 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا۔ تو رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے 7 پشتوں پہ فضل فرمایا کرتا ہوں۔ اگر ایک بندہ نیک ہو اور 7ویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو، اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہو، پھر اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہو، پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مفت میں سلوٹ کیوں کریں جی، پیار کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ادب ہی ہوتا ہے۔ اماں انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل ان پڑھ ہے، ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا آتا، بیگم صاحبہ نے ایم اے، بی ایڈ،
اس کے بعد ایم فل میں داخلہ لیا ہوا ہے. ادب کس کا کرنا ہے, بیگم کا کہ اماں کا؟ اماں تو ان پڑھ ہے, بیوی پڑھی لکھی ہے, اسے تو ایم اے کیا ہوا ہے, بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے, ایم فل کر رہی ہے. اماں کا کیوں ادب کرنا ہے؟ اس لیے کہ اماں کا ادب اللہ رسول نے بتایا ہے. اماں کا ادب ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی قاریہ ہو, عمدہ قرآن پڑھتی ہو, حافظہ ہو, عالمہ ہو, اماں کو ناظرہ بھی نہ پڑھنا ہے, پر جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. یہ سمجھ لیں ادب والے کا ادب. امام راضی نے ایک بات لکھی ہے, وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا, قاضی جج, اس کے آداب لکھے ہیں امام راضی. فرماتے ہیں اگر جج کے پاس مقدمہ آ جائے نا باپ اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا ہے, اسے پتہ چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے, تو 100 دفعہ کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے, باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے, باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے. لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور ابا غلطی پہ ہے, اب یہ تو 100 دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے, بیٹا سچا ہے, بیٹا سچا ہے, پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے. حالانکہ مطلب یہی ہے, اگر بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ابا جی غلطی پہ ہیں. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جج بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے اگرچہ وہ غلطی پر ہے, یہ تو کہہ دے کہ بیٹا. اس لیے کہ ادب والے کا جو مقام ادب ہے وہاں ادب کیا جائے گا, جو مقام اکرام ہے وہاں اکرام. وہاں آپ خشک نہیں بنیں گے, جہاں جھکنا ہے وہاں بہرحال جھکنا ہے, جہاں سلوٹ کرنی ہے بہرحال وہاں سلوٹ کرنی ہے. جن کا ہمارے اوپر ادب لازم ہے ہم نے ان کا ادب. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹھے تھے, شاگرد ساتھ تھے, امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے, تو کچھ لکھ رہے تھے. علماء جب کتابیں لکھتے ہیں تو 20 کتابیں انہوں نے کھول کے نشانیاں رکھ کے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہیں, مختلف قسم کے نوٹس ہوتے ہیں, بڑا کچھ بکھرا ہوا تھا. شاگرد تھے, باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے. وہ بچے بچوں میں سے ایک بچے کی گیند آ گئی باغ میں, بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, وہ کاغذ شاغذ سارے بکھر گئے. بچہ گیند لے کے چلا گیا, شاگرد چوپ رہے, چلو دوبارہ سے کتابیں سمیٹی, ڈھونڈا سارا کچھ, پھر سے کام شروع ہوا. چند منٹ گزرے تو بچہ پھر آ گیا گیند لینے, امام صاحب پھر اٹھے, پھر سارا کچھ بکھر گیا. شاگردوں نے برداشت کیا, سارے شاگردوں میں برداشت بھی نہیں ہوتی, شاگردوں کی بھی موج ہوتی ہے. شاگردوں مریدوں کا بھی اپنا اپنا وقت ہوتا ہے خدمت کرنے کا, اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ادب کرنے کا. دور بڑا منفرد آ گیا. تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, 5 دفعہ ہو گئی تو بس شاگردوں کی جو صبر تھا, حوصلہ, وہ جواب دے گیا. بچہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا. جب وہ بچہ پھر آیا, امام صاحب بوڑھے آدمی تھے, گھٹنوں میں درد بھی تھی, بڑی مشکل سے اٹھتے, چیزیں ساری بکھر جاتی. وہ بچہ جب 7ویں دفعہ تو امام صاحب پھر اٹھے, تکلیف سے اٹھے. امام ابو یوسف عرض کرنے لگے حضور یہ بچہ ہے, اس کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے گیند لانے کی, تو 100 دفعہ آئے گا. تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 100 دفعہ آیا تو میں 100 دفعہ اٹھوں گا, آنے دو. کہ حضور کیوں آپ اٹھیں گے؟ فرمایا یہ میرے استاد کا پوتا ہے, اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے. سن لو, اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک, ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. بے اصلاں نال, میں میرے استاد کا پوتا ہے تو اٹھوں نا, یہ 100 دفعہ ہے میں اٹھوں گا, میں نے اس گھر سے فیض لیا ہے, یہاں ڈیوٹی کرنا میری ذمہ داری کا حصہ ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک کے اخراجات بہت زیادہ تھے, آمدن کوئی نہیں تھی, بظاہر بڑے خرچے تھے, مہمان بڑے آتے تھے, بڑے معاملات تھے, اور دین کا کام بذات خود ایک محنت ہے. ہمارے یہاں لوگ بڑا کہتے ہیں علماء جی یہ پیر صاحب کرتے کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں پیر صاحب میں نوکری لوا دے. کہندے وہ فلانے مفتی صاحب ڈیوٹی کیا کرتے ہیں؟ میں کہتے ہیں دینے نو دیہڑی لے جائے کر مفتی صاحب نو, مستریاں نہ لائے نو, تاکہ روٹی تو کھا لینا. اور خدا کے بندو, جو بندہ سویرے ڈیوٹی کرنے جائے گا وہ شام کو آ کے ریسرچ کر سکے گا کتاب و سنت پہ؟ وہ ایک صفحہ پڑھے گا تو سو جائے گا. اس لیے حضرت عمر فاروق نے یہ کام امت کو بتایا, فرمایا علماء کو تنخواہ دو, اور مسجد کے امام کی تنخواہ حضرت عمر نے گورنر, صوبے کے گورنر کے برابر لگائی تھی, اور خطیب کی تنخواہ گورنر سے زیادہ ہوتی. فرماتے تھے یہ ذہنی طور پر فارغ رہیں گے, سہولت میں رہیں گے تو صحیح دین پڑھیں گے اور صحیح کر کے پڑھائیں گے. اگر یہ الجھے رہیں گے کہ سویرے بل جمع کرانا ہے تو ان کے لیے بڑی دشواری ہو جائے.
لیکن ہمارا ماحول کیا ہے، عالم جب تخصص کر لیتا ہے نا تو پی ایچ ڈی کے برابر ہو جاتا ہے. درس نظامی کے بعد جب تخصص کرتا ہے نا وہ 3 سال میں یا 2 سال میں تو پی ایچ ڈی ہے. آج پی ایچ ڈی آدمی جائے نا یونیورسٹی میں لگے تو تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہے. عالم کو کیا دیتے ہیں لوگ؟ یہ میری بات سمجھے، اس کا اور اس کا لیول تعلیم کا ایک جیسا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا. لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی آسانی میں ہے تو اس بیچارے کو حساب دینا پڑتا ہے. اسے بتانا پڑتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو کہاں سے آئی ہے، روٹی کھاتا ہوں تو کہاں سے، اس کو پھر بھی حساب دینا پڑتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر لوگ دین میں آنا چھوڑتے ہیں. ہمارے یہاں گجرانوالہ میں ایک عالم تھے، وہ 9 بھائی عالم تھے. اب ان کے بچوں میں سے کوئی بھی نہیں بنا. کوئی بچہ کوریا میں کمائی کر رہا ہے، کوئی افریقہ میں کمائی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جو شراب کا ہوا ہے ہمارا بھی تو وہی ہونا نا. کل بچے نکل گئے، انہوں نے کہا جا کے محنت کرتے ہیں. نے کیا کمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ حضور کے صحابہ ادراک والے لوگ تھے، بصیرت والے. نبی پاک کے خرچے بڑے، گھر میں 9 ازواج ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، مہمان آتے جاتے. انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے اور یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے، یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے، یہ صحابہ صفا کے لیے نہیں، یہ خالصتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے. یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور جہاں آپ کا دل کرے آپ اپنی ذات پر، مہمانوں پر، گھر پہ خرچ کریں. اچھا جی جمع تو کر لیے ہیں تو اب حضور کو پیش کون کرے گا؟ ڈیوٹی لگی حضرت عباس کی کہ محبوب کے چچا ہیں، یہ پیش کریں گے. حضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازہ رسول پہ پہنچے. سیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں، راتیں بھی ہمارے لیے. آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. حضور آپ کی 24 گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے، ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے. حضور ہم ایک حرف کا، ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے، یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے. ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں اور ظاہراً آمدن کے ذرائع کو نہیں تو قبول کر لیں. حضور کو جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا. سورہ شورا کی آیت نمبر 23 فرمایا محبوب کل لا اسألکم علیہ اجرا. محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى. ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا، میرے اہل بیت سے. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا. میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی. لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا. میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا. اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا، اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا. اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اور حضور فرمانے لگے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو. حضور نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا ذکر علی عبادہ، تو بس علی علی کہتا رہے تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. علی کا ذکر بھی عبادت. اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے لیں؟ اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی، بات ختم ہو جاتی. پر اعلیٰ حضرت نے ایک پورا صفحہ لکھا ہے، بلکہ 1.5 صفحہ ہے، فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں. حضور زکوٰۃ دے لیں تو اعلیٰ حضرت نے دلائل لکھے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی. پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکوٰۃ دینی ہے. آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کے مبارک بچوں پر اپنا مال خرچ کر، یہاں بھی اجر ملے گا وہاں بھی اجر ملے گا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے کنز المال کے حوالے سے. کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا، خدمت سادات کا پورا باب بیان کیا. فرمانے لگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، بات ہی ختم کر دی. عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل.
عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر طیار کا خاندان بھی شامل، حضرت سیدنا میر حمزہ کے بچے بھی شامل۔ حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے صلہ دوں گا، میں اسے۔ اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کے کہتے ہیں ہمیں صلے کی ضرورت ہی نہیں، یہ جو نبی پاک نے کہہ دیا نا جب وہ مجھ سے ملے گا، تو مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا صلہ ہے، یہی سب سے بڑا صلہ ہے۔ بیدم شاہ بارسی کہنے لگے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ ہمیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ میں حضور کے سامنے، تو محبوب فرمانے لگے جب وہ ملے گا نا تو اجر میں دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا خدمت سادات، ان سے پیار کرنا، اہل بیت نبوت سے ان کی شان کو سمجھے۔ مرتبے والے کا مرتبہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے، ہمیشہ۔ جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس کے مرتبے کو سمجھے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نا ذرا اعزازی وقت دیتے تھے، یہ سارا دن ہی امام حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے، سارا دن ہر وقت حضور کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا گھر کا، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آ کے رات گزاروں۔ بھئی کوئی گھر بڑی دور ہے، یہ تو ساتھ ہی تو ہے۔ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے تو محبوب نا رات کو میرے گھر میں آ کے سوئے۔ فرماتی ہیں میں نے چارپائی بچھائی نبی پاک کے لیے، ایک شخص کے سونے کی جگہ تھی۔ حضور نے فرمایا میں تو حسن حسین کے لیے آیا ہوں یا رسول اللہ، پھر فرمایا یہ میرے ساتھ سوئیں گے۔ میں نے عرض کی حضور آپ کو دقت ہوگی، کیسے سوئیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سلا لوں گا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ایک کندھے پہ حضور نے امام حسن کو لٹا لیا اور دوسری سائڈ پہ امام حسین کو لٹا لیا۔ کہتی ہیں امام حسین کی عادت تھی وہ رات کو دودھ مانگتے تھے، میں نے برتن میں رکھا ہوتا تھا، میں ڈال کے دیتی تھی، بچے مانگتے ہیں نا رات کو دودھ۔ فرماتی ہیں رات کو نا امام حسین نے دودھ مانگا، میں اٹھنے لگی دودھ دینے کے لیے، پر حبیب نے فرمایا بیٹے تو لیٹ جا، آج میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ کہتی ہیں کئی دفعہ دودھ مانگا تو کئی دفعہ میرے رسول پاک نے انہیں دودھ پلایا۔ اور یہ ہر نانا نواسوں سے پیار کرتا ہے، پر یہ خالی نانا نہیں نا، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ سرور کون و مقام، ان کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو، فرمایا حسن کو بھیجو میرا ملنے کو دل کر رہا ہے۔ تو کہتی ہیں وہ گھر میں نا دیر ہو گئی امام حسن کو آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی بی صاحبہ غسل کرانے لگ گئی تھی، کپڑے تبدیل کرا رہی تھی، مائیں کرتی ہیں نا بچہ باہر جانے لگا تھے واپس آ پہلے کپڑے بدل، تو ذرا دیر ہو گئی تو نبی پاک بے چین ہو گئے، میں حسن آ کیوں نہیں رہا میرا ملنے کو دل ہے۔ فرماتے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن نے دروازہ کھولا سیدہ پاک کا، جب دروازہ کھولا تو رسول کریم نے دونوں بازو یوں کھول دیے اور نبی پاک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ امام حسن بھی جب اندر سے نکلے تو انہوں نے بھی یوں بازو کھولے، تو کہتے ہیں رسول کریم کے جب گلے سے آ کے لگے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور محبوب ان کا ماتھا چوم کے کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، میرے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اس بندے سے بھی محبت فرما، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی۔ ہمارے بزرگوں کو نا اہل بیت سے بڑا پیار ہوتا تھا، اصحاب کے بھی غلام اور اہل بیت کے بھی۔ میں نے کہا ہے کہ اب ہمارے مزاجوں میں نا خشکی آ گئی ہے، اور جی اخلاق کی بات کریں، جی سیدھی سیدھی نماز روزے کی بات کریں، اصول کی، وہ جو ادب تھا، وہ جو عشق تھا، وہ جو وارفتگی تھی، وہ حسن کدھر گیا؟ حضرت عمر سے زیادہ تو اصول پسند کوئی نہیں نا، ان سے زیادہ سخت مزاج اصول پسند بندہ تو کوئی نہیں نہ ملے گا امت کو۔ امام حسین 10-10.5 سال عمر تھی، بچے تھے، مسجد میں آئے، حضرت عمر خطبہ دے رہے، جہاں اصول کی بات ہوگی وہاں اصول کی ہوگی، اور جہاں عشق کی ہوگی
جہاں عشق کی ہوگی نماز پڑھا کہ میں تہ ول ویکھا مینوں تے کعبہ بھول گیا آئی. تو امام حسین آئے مسجد نبی میں، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، مولا علی کے ساتھ آئے بچے جمعہ پڑھنے. امام حسین آئے تو جناب عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر نیچے اترو، میرے نانا کا ممبر ہے. حضرت علی نے بازو تھاما، کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، اس میں اب بچہ آ جائے تو کیا جمعہ چھوڑا جائے گا؟ لیکن جہاں ادب ہے وہاں ادب ہے. حضرت علی کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہے ہو، بیٹھ جاؤ. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آپ نہ بیچ میں ہیں، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آپ نہیں بیچ میں ہیں، آپ ہٹ جائیں، میرا اور حسین کا مسئلہ. کیا کہا بیٹے؟ کہا عمر اترو، میرے نانا کا ممبر ہے. اتنا بڑا آدمی جسے کیسر و کسرا ہلا نہ سکے، جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے، جو سورج کو حکم دے تو سورج چہرہ بدل جائے، وہ شخص جو دریا کو خط لکھے تو خشک دریا بہنے لگے. عمر اترو، میرے نانا کا ممبر ہے. فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کہنے لگے حسین میں اتر گیا ہوں پتر، ممبر تو تیرا ہے یا تیرے نانا کا ہے. ختم ہو گئی بات. تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جا. تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئی، کہنے لگے پتر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں یار، میں تو اونٹ چرانے والے کا، میرے نانے کا کوئی ممبر ہی کوئی نہیں، تو کدھر جاؤں؟ امام حسین کہا اچھا کوئی نہیں ممبر آپ کے نانا کا کوئی نہیں؟ کہا نہیں. چل ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، اور میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. مجھے لگتا ہے فاروق اعظم بولے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا کہ لوگوں میں مرضی سے نہیں بیٹھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، پھر حسین کے کہنے پہ اترا ہوں، اب دوبارہ مجھے حسین ابن علی نے بٹھایا ہے، کسی میں جرت ہے تو عمر کو ہلا کے دکھائے، طاقت ہے. تو بھئی یہ پیار رسول اللہ کے خاندان سے، یہ وارفتگی، یہ ذوق، ہم تو ہٹ گئے ان چیزوں سے. شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی، خواجہ صاحب سچ مچ کے شیخ الاسلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی اعزاز عطا فرمایا، بڑی بات تھی. ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے ہیں، اور 20 علماء ان کے مرید تھے. پنڈی کے علاقے میں نا اپنے بہت سارے علماء، کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے، علماء کافی تھے، تو ایک سید عالم تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، عالم بھی تھے اور سید بھی تھے. جماعت کرائی تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی نہیں. اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل جائے دوسروں کو جینے نہیں دیتا، کہتا صرف میری نماز ٹھیک ہے، تم سب کی غلط ہے. اور پھر بندہ عالم ہو، اسے پتہ ہو مسئلے کا، تو پھر وہ سانس لینے دے، یہ بڑا مشکل کام ہے. علم یہاں بالکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے، اس پہ کو پتہ ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برتن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا ہے. علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی حضرت صاحب وہ نماز نہیں ہوئی. تو خواجہ صاحب فرمایا چپ کر جو، پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، پر مسئلہ یہ ہے میرا مولوی نہیں نا، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. فرمایا یہ حضور کا خاندان ہے، چپ کر جاؤ، طریقے سے بات کرنی، ادب سے. اور کوئی عالم ہوتا تو میں لقمہ دیتا، یہ سادات ہیں، چپ کرو. چلو کہنے لگے میں نہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی. حالانکہ بڑے عالم تھے خواجہ صاحب، بہت زبردست قسم کے محقق عالم. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نا مل گیا جملہ، میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں. کب بتائیں؟ تو سلام لیا آگے جا کے، شاہ جی کے ہاتھ چومے، کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، سید ہیں تو مزہ بڑا آیا ہے، ان 4 وقتوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہے. ہمارا دل کرتا ہے ایک دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے، مزہ ہی بڑا آیا ہے نا، ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز، مزہ بڑا ہے. تو شاہ جی کہنے لگے لگ مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی، پر میں کہہ رہا تھا شاید میرا وہم ہی ہو، لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی. تو آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ نے سید کا ادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث، یہ بھی مومنوں کے امیر ہیں علم حدیث میں. یوں بیٹھے تھے سارے طالب علم آپ کے سامنے، حدیثیں سننے والے.
सैकड़ों लोग हजरत अबू हुरैरा हदीसें बयान कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में ताज़ी ताज़ी बारिश हुई थी, इमाम अली मकाम अभी नौजवान थे, इमाम हुसैन ना आए, बारिश हुई, छोटे छोटे गड़े मदीना मुनव्वरा में, तो उनमें पानी खड़ा था। इमाम हुसैन ने ना कदम रखा ज़मीन पे, तो आपके पैरों को ना थोड़ी मिट्टी लग गई। मिट्टी भी क्या थी, मदीने की मिट्टी थी। मिट्टी आपके कदमों को लग गई। शागिर्द को भी बंदा कह सकता है कि जा ज़रा इमाम साहब को कपड़ा दे, कोई पैर साफ करने, किसी को भी कह सकता है। और फिर बंदा पढ़ा रहा हो, बैठा हो, उसके सामने अकीदत वाले, सुनने वाले लोग आए हो, वो समझता है मेरा कोई कद काठ है, बड़ी बात है मेरी, वो फिर इस तरह अदब अदाब करे। जब इमाम हुसैन ने कदम रखा ना, जमीन पे मिट्टी लग गई, तो अब शागिर्दों का मुंह इस तरफ था, हजरत अबू हुरैरा का उधर था, वो देख रहे थे। तो जनाब अबू हुरैरा जल्दी से उठे, खुद उठे, शागिर्दों का हल्का चीरते हुए गुजरे और इमाम अली मकाम के ना पैरों में जाके बैठ गए। हजरत अबू हुरैरा की दाढ़ी सफ़ेद, इमाम हुसैन की काली। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी पगड़ी खोली और इमाम हुसैन के पैर साफ करने लगे। पैर हजरत इमाम हुसैन ने कदम पीछे खींचे और कहा, आप क्या कर रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, मैं तो जवान हूँ, ये क्या कर रहे हैं। तो हजरत अबू हुरैरा रो पड़े, कहने लगे, हुसैन मैं काली दाढ़ी का अदब नहीं कर रहा, मैं खून रसूल का एहतराम कर रहा हूँ, मैं खून रसूल का अदब कर रहा हूँ। ये नबी पाक का ख़ानदान, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है। इस ख़ानदान ने नबुव्वत का इकराम करना, इनका एहतराम करना, इनसे प्यार करना, इनकी कदर करना, इनके लिए अपने दिल में, आंखों में इज्जत रखना, इनके लिए शफकत के बाजू खोलना, ये चीज़ अल्लाह को भी राज़ी करती है, अल्लाह के रसूल को भी राज़ी करती है। फ़कीर आता है हमारे दरवाजे पे मांगने, आके भला क्या कहता है, तेरे बच्चे जीते रहें। पैसे बच्चे कमाते हैं कि अब्बा जी? देने किसने? बच्चों का नाम क्यों लेता है? उसे कहना चाहिए अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत करे, कमाने वाला जिंदा रहे। वो क्या कहता है, बच्चे, भाई पैसे बच्चों ने कमाए हैं, कोई बच्चों ने देने हैं, तेरे बच्चे। इसका मतलब ये है कि जो जिसके बच्चों से भी प्यार करे वो बंदा अच्छा लगता है, जो जिसके बच्चों से भी मोहब्बत करे वो बंदा अच्छा लगता है, वो प्यारा लगता है। तो मेरे भाई, जो मुस्तफ़ा के बच्चों से प्यार करे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों का एहतराम करे, जो हुजूर की नस्ल पाक का अदब करे। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का तरीका था, अगर कुछ सैयद शागिर्द आता था ना, सैयद ज़्यादा, तो आला हजरत इस तरह करते थे कि जहाँ उस्ताद बैठता है वहाँ उसे बिठाते थे, और जहाँ लाइनों में फटियों पे शागिर्द बैठ के पढ़ते हैं वहाँ खुद बैठते थे और फरमाते थे, शाह जी ये आपके घर का ही है सारा कुछ, चलो ड्यूटी हमारी लग गई थी बताने की, तो मैं आपको पढ़ा देता, ये आपका ही है। आप हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास को सैयदज़ादा आता था, तो आप तख्त से उतर आते थे, उसको तख्त देते थे, कुर्सी देते थे, उस पर बिठाते थे। अब तो खुशकी है, तो ना उस्ताद का अदब है, ना आलिम का अदब है, ना सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग का अदब है, तो बातें हैं, कहानियाँ हैं, दास्तान सराई। अदब वाला आदमी सिमटा हुआ होता है, अदब वाला बंदा मुहज़्ज़ब आदमी होता है, उसमें बहुत सारी जगहों पे शर्म होती है, बड़े मामलात होते हैं, बड़ी सारी आजमाइशें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत नबुव्वत का प्यार अता फरमाए। आखिर दावा, उसने गले में चादर डाल के खींचा है, निशान डाल दिया है, लेकिन जब हुजूर ने तवज्जो की तो फदाहिक, नबी पाक ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। हुजूर मुस्कुराए, यानी चादर डालकर खींचने वाले। और ये चीज़ आपको बड़ा कर देगी, आप यकीन करें, आपको किसी ने बुरा कहा तो आपने डबल बुरा कहा तो आप तंग होंगे। हंडिया जब जलती है तो उसके कंधे, उबलती है तो उसके कंधे जल जाते हैं। आप किसी को ईंट का जवाब पत्थर से दे के परेशान होंगे, लेकिन अगर आपने कह दिया ना चल यार मौज कर, होर कर ले दो गल्ला, और आप हंसें, ये बड़ी पाकीज़ा सज़ा है दुश्मन के लिए, बड़ी साफ सुथरी। जितन जितन ते हर कोई खेडे, हारन खेड फकीरा, जितन जितन ते सारे लोग कर देना काम जितने वाला, मैंने जीतना है। तो दरवेश कहते हैं जितन जितन ते हर कोई खेडे, तो हारन खेड फकीरा, ओए जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा।